الرحمن علم ونعوذ بالله من القرآن. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، فرض کی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہیں، اور کل قیامت کے دن انسان ان ذمہ داریوں کے سلسلے میں مسئول ہوگا. اور مسئولیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی، اور اگر اس نے اس میں کوتاہی برتی اور اس معاملے میں خود کورید کی گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے جرم کی پاداش میں پکڑا بھی جائے گا اور عذاب کا شکار بھی ہو سکتا ہے. الا من رحم اللہ، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کسی دوسرے معاملے کی وجہ سے یا اپنی کسی خاص رحمت سے اس پر رحم فرمائے. اس مناسبت سے آدمی جب شعور کو پہنچتا ہے اور بلوغت کو پہنچتا ہے تو اس پر اپنی ذات کے متعلق، اپنے گھر کے متعلق، سماج کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کے مقررہ دیگر حقوق کے متعلق کون کون سے امور اس پر ضروری ہیں، واجب ہیں، اس کا انسان کو جائزہ لینا چاہیے. ہم دو امور کا تذکرہ کریں گے. ایک امر ایسا ہے جس میں جڑی ہوئی بعض ایسی چیزیں ہیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہیں، اور ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو ذمہ داری تو ہے ہماری، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو وجوب کے دائرے سے باہر ہو سکتی ہیں. ہم اس کو اس طرح سمجھیں گے کہ یہ ہماری ذمہ داری ضرور ہے، لیکن یہ ہمارے اسلام کو بہتر بناتی ہے، ہمارے کردار کو بہتر بناتی ہے، اور ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے حال کے لیے وہ ایک بہتر رہنما ثابت ہو سکتی ہے، بہتر معاون ثابت ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام بخاری، امام مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ فالامام راع ومسئول عن رعیتہ، اور جو امام ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، جس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، چرواہے سے اس کی چراگاہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر آپ نے آگے فرمایا کہ والرجل فی اہل بیتہ ومسئول عن رعیتہ، اور آدمی اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. پھر فرمایا کہ ومسئولۃ والمرأۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ومسئولۃ عن رعیتہا سوال کیا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ والخادم فی مال سیدہ، بخاری وغیرہ کی روایت میں جو الفاظ ہیں وہ آدمی اپنے باپ کے مال کے سلسلے میں ذمہ دار ہے
اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے آقا کے یعنی جس کے ماتحت وہ کام کرتا ہے تو اس کی ملکیت کا جہاں وہ کام کاج کرتا ہے اس کا ذمہ دار ہے، اور اس سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. پھر آپ نے فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. گویا کہ حدیث میں 5 جملے ہو گئے. پہلا جملہ کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس کی رعایا ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا، چرواہا ہے. اور آخری جملہ بھی وہی ہے کہ تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے اور اس سے اسی چراگاہ کے بارے میں سوال ہوگا. یہ دونوں جملہ سیم ہے. تو اس سے آگے پیچھے یہ دونوں جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئولیت اللہ تعالیٰ کے جو ہوگی بہت سخت ہوگی، بڑی اس میں تاکید اور بڑی شدت ہے. اس لیے اب جو بیچ کے جو 3-4 جملے ہیں کہ آدمی اپنے گھر کا اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور آدمی اپنے باپ کے مال کا اور خادم اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، اس کو تفصیل سے سمجھنا چاہیے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن آدمی اس حالت میں نہ آئے. اس حالت میں نہ آئے کہ ایک آدمی ایک صحابی کو ذمہ دار بنایا گیا بیت المال کا، تو کہا کہ اس حالت میں نہ آنا کہ تمہارے کاندھے پر اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو، تمہارے کاندھے پر بکری ہو جو ممیا رہی ہو، قیامت کے دن تم اس حالت میں نہ آؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک صحابی کے بارے میں. تو کوئی بھی آدمی قیامت کے دن اس حالت میں نہ آئے کہ اس کے سر پر اس سے کاندھے پر کسی ذمہ داری کا بوجھ باقی ہو اور اس کا حق باقی ہو اور وہ حق لے کر جائے. عام طور پہ ہمارے یہاں ایک سے زائد شادی کی جب بات ہوتی ہے تو پہلے تو یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا رجحان بڑھنا چاہیے، لیکن اس کا رجحان کم اس لیے بھی ہوتا ہے، اس کے جو دیگر اسباب ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ دوسری شادیاں کرتے ہیں یعنی ایک بیوی ہے اور ایک سے زائد وہ ساتھ میں بیویاں رکھتے ہیں تو پہلی والے کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا آدھا جو جسم ہوگا وہ فالج زدہ ہوگا، جس کا جسم فالج مار دے، اس کا ہاتھ فالج مار دے تو کیا وہ چل سکتا ہے صحیح ڈھنگ سے؟ وہ تو معیوب ہوتا ہے نا. اس حالت میں اللہ تعالیٰ کیا پہنچے گا؟ تو صرف اس کو اپنی خواہشات کے اعتبار سے یا ہنسی مذاق کے اعتبار سے ایک موضوع بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ اس کے پورے ہر پہلو کا جائزہ لے. کہ جہاں کہیں عورتوں کو اس بار کی ترغیب دلائی جائے کہ وہ بیوہ بیٹھنے سے یا گھر میں ایسے ہی بیٹھنے سے، غیر شادی شدہ رہنے سے وہ اپنے آپ کو بچائے تو دوسری بیوی بنے، اس کی جہاں کہیں ترغیب دی جائے وہیں یہ ترغیب بھی ہونی چاہیے کہ جو لوگ دوسری شادیاں کرتے ہیں تو دوسرے کے بھی حقوق کو ادا کریں اور پہلے کے حقوق کو بھی ادا کریں تاکہ قیامت کے دن اس حالت میں نہ آئیں کہ ان کا یہ معاملہ ہو. آئیے سب سے پہلی چیز پہ آتے ہیں کہ آدمی جو ذمہ دار ہوتا ہے ان میں سب سے پہلی ذمہ داری ایک حاکم وقت کی ہوتی ہے اپنی رعایا کے متعلق. پہلے حدیث میں جو لفظ آئے راعین، جس کو رعیت کہتے ہیں، چراگاہ کہتے ہیں یا آدمی چرواہا ہے، یہ معنی میں اس کا معنی سمجھ لیں کہ ایک آدمی جب بکری کا ریوڑ لے کے چلتا ہے، اس کا جو جھنڈ ہوتا ہے وہ لے کے چلتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس کو بکریوں کے ریوڑ کو وہ ایسی جگہ لے کر جائے جہاں ان کو گھاس پھوس چارہ پانی مل سکے، ان کی خوراک مٹ سکے، اور بکریوں کا ایسی جگہ نہ لے کر جائے جہاں ان کو کانٹے چبھے یا وہ کیچڑ میں پھنس جائیں یا ان کو نقصان پہنچے یا ان کو کسی جگہ چھوڑ کے سو نہ جائے کہ کوئی بھیڑیا، کوئی شیر، کوئی جانور آئے اور بکریوں کو اس ریوڑ کو نقصان پہنچائے. تو یہی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ جو حاکم تھے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان، یہ لوگ جو تھے ان کی مثال علماء نے دی ہے کہ یہ لوگ بھی اس طرح کے ذمہ دار تھے، اور ان کے بعد جتنے بھی لوگ ایسے آئیں گے جو مسلمانوں کی جماعتوں کے یا مسلمانوں کے جھنڈ کے یا مسلمانوں کو ریوڑ کے ذمہ دار ہوں گے تو ان کی یہی ذمہ داری ہوگی جو ایک چرواہے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بکریوں کے لیے ایسا انتظام کرے جو ان کے لیے حفاظت کا باعث بن سکے اور نقصان سے بچاؤ کا باعث بن سکے، ان کی ضرورت کی تکمیل کرے. بکریوں کی ضرورت کی تکمیل آدمی کرے گا چرواہا، تو وہ آدمی جو لوگوں کا ذمہ دار بنا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوشاں رہے اور اس کے لیے کوشش کرے. اب اگر اس میں کوتاہی کرتا ہے تو جس درجے کی، جس انداز کی کوتاہی ہوگی قیامت کے دن وہ اسی انداز میں اس سے پوچھ تاچھ ہوگی. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ذمہ داریاں اوڑھنے کی بات ہوتی ہے، لاؤ اوڑھ لو اڑا دو، تو لوگ بہت خوشی اور بہت جذبے کے ساتھ، یہ سب اگر پرانے ہمارے اسلاف میں آپ دیکھیں گے اور سلف میں اور صحابہ میں، تو لوگ ان سب چیزوں سے دور بھاگتے تھے کہ کہیں کسی مسجد کے یا کسی بیت المال کے یا کسی اور سنستھا کے، تنظیم کے یا مسلمانوں کے کسی معاملے کا ہم ذمہ دار نہ بن جائیں. بن گئے تو پھر کون ان کے حقوق کو ادا کرے؟
حضرت عمر کہا کرتے تھے نا کہ وہ دجلہ کے مقام پہ اگر کوئی جانور بھوکا پیاسا مر جاتا ہے، اگرچہ اس میں روایت میں ضعف ہے، لیکن ان کے ایک طریقے سے جو صحابہ کرام کا جو احساس تھا کہ ایک بھی آدمی اگر ہماری رعیت میں اگر وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ احساس ہے ذمہ داری جب آدمی کے اندر پیدا ہوگا تو نچلی سطح سے آدمی اپنی اصلاح کرے گا. ہم اس پر بہت گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف ایک نصیحت کرنا چاہیں گے کہ آدمی جب بھی کسی جگہ کا ذمہ دار بنے، چاہے مسجد کا ہو، چاہے تنظیم کا ہو، چاہے جماعت کا ہو، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ماتحتین کا خیال رکھے. اگر اس کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے، جیسے ابھی ایک مسجد بنا رہے ہیں، ایک آدمی ذمہ دار بنتا ہے اس کا، اگر وہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس کی دیکھ بھال کر سکے تو کیوں اس منصب پہ باقی رکھتا ہے؟ کسی آدمی کو اچھا آدمی جو ہے جو باصلاحیت ہے اس کو دے دے، وہ کنارے ہٹ جائے. ہمارے یہاں کرسچیان میں دیکھا ہوں دوسری جماعتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد کے ذمہ دار ہے، 3-4 لاکھ روپے جو ہے وہ سلک ہوتا ہے، ہاں بینک میں ہوتا ہے یا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنا سلک ہے. ارے امام کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 1800-2200 روپے ہوتی ہے. یہ انصاف ہے؟ بتائیے آپ. اب میں تو خود ایک جگہ کا امام ہوں، تو میں اپنے مسئلے کے سلسلے میں بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عمومی بات کر رہا ہوں. میں نے ایک مسجد میں دیکھا کہ میں نے پوچھا امام کی تنخواہ کتنی ہے، مؤذن کی تنخواہ کتنی ہے، تو کہا کہ 1800 سے 2200. اور وہ 1800-2200 میں مؤذن پوچھا لے گھومتا رہے پوچھا لے کہ وہ نماز اور اذان کے علاوہ کہاں کچھ دکھے تو صاف کرے، اگر وہ نہیں صاف کرے گا تو پھر وہ اس کے بارے میں شکایت کی جائے گی. تو یہ مزاج ہمارے یہاں بنا ہوا ہے. ہم اپنے ماتحتین کے ساتھ میں اگر کشادگی کا معاملہ نہیں کریں گے، وسعت کا معاملہ نہیں کریں گے، اب کون سا اپنے گھر سے لا کے دے رہے ہیں کسی کو؟ بھائی مسجد کا معاملہ ہے یا جماعت کا معاملہ ہے، کسی جگہ کا معاملہ ہے، تو کون سا میں اپنے گھر سے تنخواہ دے رہا ہوں جو اکھر رہے ہیں مجھ کو؟ تو یہ جو اکھرنے والا جو معاملہ ہے خصوصاً جو مزدوروں کے ساتھ میں ہوتا ہے، یہ ایک آدمی کے اندر نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً ذمہ دار کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ایک صحابی تھے، ان کو مال و دولت ملا، جب کہا کہ یہ اس میں سے لے چلے جاؤ تو بھر بھر کے خوب یہاں بھی ٹانگ لیا وہاں بھی ٹانگ لیا اور لے کے جا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمت بیان نہیں کی ان کی، مگر آدمی کتنا بھی لاد کے لے کر جائے ختم تو ہو ہی جائے گا. وہ کون سا وہ آدمی بہت ایسا بنا لے جائے گا اس کی 4-5 نسلیں کھائے گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور صرف 1-2 مسجد کی بات نہیں ہے، تمام تر مساجد کی شہر میں، چاہے وہ اہل حدیث ہو چاہے غیر اہل حدیث ہو، عمومی بات کی جا رہی ہے کہ اپنے ماتحتین کا خیال رکھیں. اگر آپ کے امام صاحب مؤذن صاحب یہاں سے باہر جانے کے بعد میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کے اسٹیٹس سے فرق آتا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ لو ہوتا ہے، تو اس میں ہماری بھی ایک طریقے سے ہجو ہے، ہماری بھی ایک طریقے سے اس میں بے عزتی کا معاملہ ہے کہ ایک امام مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد میں جا کر رکشہ چلائے گا، وہ جا کر کسی دکان پہ جاب کرے گا، لوگوں کی سنے گا کہ امام صاحب اس کو سامان کو وہاں رکھ دو، اس کو سامان کو وہاں رکھ دو، تو اس امام کی حیثیت کیا رہے گی؟ اور جو لوگ منصب پر ہوتے ہیں جیسے امام ہے مؤذن ہے، ان کو بھی تھوڑا اپنا اسٹینڈرڈ بنا کے رکھنا چاہیے. ایسا نہ کوئی پھٹے پرانے کپڑے، ہاں عید پر بھی بالکل غریب بنے ہوئے ہیں، ہمیشہ منہ اتارے ہوئے ہیں، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک منصب پہ ہو، ایک اچھے مقام پر ہو آپ، تو آپ کو اس اعتبار سے رہنا چاہیے تاکہ سامنے والے پہ بھی ایک طریقے سے اس کا اچھا اثر جا سکے کہ نہیں ہمارے یہاں سب صاف ستھرے رہتے ہیں اور ان کا اخلاق اچھا ہے، گفتار بھی اچھی ہے، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ بھائی امام صاحب ہیں تو 2-4 لوگوں سے مل رہے ہیں، باقی لوگوں سے منہ چڑھائے ہوئے ہیں، ایسی بھی شکایتیں آتی ہیں. تو یہ سب چیز ایک ذمہ دار کے اندر نہیں ہونا چاہیے. امام ایک پورے محلے کا ذمہ دار ہوتا ہے. آپ کی مسجد میں جتنی آپ کے ٹرسٹی صاحب کے لوگ نہیں سنیں گے اتنی امام صاحب کی سنتے ہیں. لہٰذا امام چاہے تو پورے محلے کو سدھار سکتا ہے، اور اگر ٹرسٹی چاہے تو نہیں سدھار سکتا، اس کو لوگ بولیں گے یہ تو ایسے ہی ہے، بس مسجد کا ذمہ دار ہے. لہٰذا جو منصب پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، ان کو اپنے مقام کو اس حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا ہے آدمی اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے. عورت اور آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعتبار سے الگ کیا کہ مرد بھی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے. ہمارے عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کا معاملہ بہت الگ ہے. یعنی ان کی حکومت ماں کے یہاں بھی ہونی چاہیے اور ان کی حکومت ساس کے یہاں بھی ہونی چاہیے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہوتا ہے وہ عورتوں پر قوام ہے. قوام کا مطلب یہ ہوا کہ اب گھر کی جو ساری ذمہ داریاں ہیں، کمانا اور پیسہ کمانا، لانا، سامان لانا، فیصلے لینا اور گھر کو اچھے ڈھنگ سے چلانا، مینیج کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے یہاں مردوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کماتے ہیں اس میں سے 200-500 خرچے کا نکالا، آپ پورا بیوی صاحبہ کو دے دیا. اب یہ محلے میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ آدمی سب سے اچھا مرد ہے، یہ فرما بردار شوہر ہے.
جبکہ یہ بات نہیں دیکھی جائے گی کہ شوہر کتنا فرما بردار ہے، یہ دیکھا جائے گا بیوی کتنی فرما بردار اور کتنا حق بتایا گیا. یہ عورتیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. عورت کو اسلام نے محکوم قرار دیا کہ وہ مرد کے ماتحت رہے گی، اس میں اس کی عزت ہے، اس میں اس کی بہتری ہے، وہ گھر کی شہزادی بن کر کے اپنے شوہر کے دل کو جیت سکتی ہے. میں حقیقی مثال دے رہا ہوں مالیگاؤں شہر کی. ہمارے اپنے ایک ملنے جلنے والے لوگوں میں ایک نوجوان نے لو میرج کی. اب یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. سب کر کے آگے سوال کیوں کرتے ہو آپ؟ ہاں، کرنے سے پہلے سوال کرو نا کبھی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. سب پورا کر لیں گے پہلے، پھر آ کے آخر میں امام صاحب مسئلہ ایسا ہے. ارے بھیا دیکھو مسئلہ پیدا کرنے سے پہلے امام صاحب کے پاس میں آنا چاہیے تھا. سب بڑھا لے تو پھر آتے ہو. تو چلو بھائی شادی ہوئی ہو گئی. کچھ لوگ مخالف تھے، کچھ لوگ موافق تھے. اب شادی ہونے کے بعد میں لڑکا لڑکی بڑے خوش. اب لڑکے سے میں نے ایک مرتبہ تذکرہ کیا تو اب گھر میں تو یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت زیادہ اچھے سے رہتے ہیں، لاڑ پیار کرتے ایک دوسرے کو، لیکن وہ اپنی بیوی کے بارے میں گالی سے بات کر رہا تھا. وہی جس سے وہ 5-5 گھنٹے فون سے لگا رہتا تھا، شادی کے بعد بھی وہ اس کو اچھے سے رکھتا ہے، حقوق اور ذمہ داریاں ادا کرتا ہے. آخر کیا بات ہے کہ جب وہ اس کے پاس سے ہٹ رہا ہے اور حقیقی معنوں میں جب ایک ایسا موقع ہے جہاں تعریف کی جانی چاہیے یا اس کا اچھا تذکرہ ہونا چاہیے، وہ برا تذکرہ کر رہا ہے، ذکر شر کر رہا ہے. کیوں ایسا ہے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ بیویاں اپنے شوہروں پر بیجا دباؤ بنانا چاہتی ہیں. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر پر ذمہ داری یہ رکھی ہے کہ وہ میری ساری ضروریات کی تکمیل کرے. میری مائیں اور میری بہنیں یہ اس بات کا توجہ دیں کہ جس آپ کے شوہر کو چلنے پھرنے کے قابل جس عورت نے بنایا ہے، جس کو شوہر کی ماں اور آپ کی ساس کہا جاتا ہے، آپ اگر اس کی خدمت نہیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ سے بطور انسانیت کے سوال نہیں کرے گا. آپ کے بازو میں ایک عورت رہتی ہے، گھر ادھر آپ کا بازو میں ایک عورت رہتی ہے، اس عورت کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ اٹھ کر باتھ روم جانے کے یا پانی پینے کے لائق نہیں اس کا بدن. تو پڑوس کی عورت جو ہے وہاں جا کے اس کی خدمت کرے کہ نہیں کرے گی؟ ذمہ داری ہے کہ نہیں بتائیے آپ. اگر وہ اس کی خدمت نہیں کرتے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بارے میں اس عورت سے سوال نہیں کرے گا کہ تیری پڑوسن بھوکی تھی تو نے کھانا نہیں کھلایا. ہوگا کہ نہیں سوال؟ ہوگا نا. تب اسی بازو کے گھر سے زیادہ آپ کے بازو کے کمرے میں یا آپ کے گھر کے ہال میں اگر آپ کی ساس رہتی ہے، بیمار ہے اور اس کو کوئی ضرورت ہے تو کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا آپ سے. پھر یہ کہاں گئی کہ اگر اس کی خدمت فرض نہیں ہے؟ فرض کیا، آپ دیکھیے انسانیت ہے وہ، اور یہ بسا اوقات فرضیت کے درجے میں ہی آ جائے گی اگر آپ دیکھیں گے تو، ورنہ سوال کیوں ہو رہا ہے قیامت کے دن بھائی؟ تو عورت اگر اپنے آپ کو اپنے مقام پر رکھے اور شوہر اپنے آپ کو اپنے مقام پر رکھے تو زندگی کی یہ گاڑی صحیح انداز میں چلتی ہے. اور تربیت جو بگڑتی ہے، ماں باپ اپنی بیٹی کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں اور ان کو بگاڑتے ہیں. آپ برا مانیں اگر آپ کسی بیٹے کے باپ ہوں گے تو آپ کو اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں مائکے میں ایسے رکھنا چاہیے تھا 20-22 سال تک کے یہ سسرال جا کے ہر نشیب و فراز کو برداشت کر سکے. ہم ظلم کے خلاف ہے کہ بہوؤں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے آپ ایک بیٹی کو بتائیں کہ جس طرح تیرے شوہر کا تیرے اوپر حق ہے، شوہر گھر والوں پر بھی، گھر والوں کے متعلق بھی تیری کوئی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کو بھی مینج کرنا تم کو ایسا رہنا چاہیے. شہر میں ایسی خواتین آپ کو مل جائے گی کہ بڑی بہو تھی اور اس کے بعد کئی بہویں آئیں تو بڑی بہو نے بہت اچھا نبھایا، بہت اچھا کردار نبھایا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس بڑی بہو کے جو بیٹے اور بیٹیاں تھیں ان کا مستقبل اچھا رہا. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بھائی پہلے الگ رہنے کا رجحان بن جاتا ہے، پھر وہ در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں کہ بھائی کہیں کرایہ گھر میں رہے، 11 مہینے کا اگریمنٹ تھا اس نے خالی کرایا، پھر کہیں گیا پھر 11 مہینے کا. سسرال کی عزت کی روٹی عورتوں کو راس نہیں آتی، وہ الگ تھلگ رہ کر کے اپنے آپ کو کہ بھئی ہم وہاں جا کے مزے کریں گے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے بچوں کی ناقدری ہوتی ہے. بچے جو ہوتے ہیں وہ سرپرستوں کی یعنی بزرگوں کی تربیت سے محروم رہتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے 10-10 سال 15-15 سال 20-20 سال ہو جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان کو قرآن پڑھتا نہیں آتا. کیوں بھئی؟ بہویں کہہ رہی ہیں کہ بچے ہمارے سنتے نہیں ہیں، جن کی سنتے تھے آپ سے تو بھاگ گئے تھے، آپ کیوں شکایت کر رہے ہیں؟ ان کو پیزا کھلائیں گے، برگر کھلائیں گے، سب کھلائیں گے ان کو، لیکن کیا ہوگا؟ بچے سنتے نہیں ہیں ہمارے، کھانے پینے میں سنتے ہیں آپ کے برابر. یہاں جو کوتاہی بنیاد سے جو ہوتی ہے، جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. عورتوں کے ہمارے یہاں منگل جمعہ کا جو معاملہ چلتا ہے، میں کسی شرعی نص کی روشنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں قرار پکڑے رہیں.
بلا ضرورت عورتیں گھر سے باہر نہ نکلے. آپ نے منگل جمعہ کو اپنی ضرورت بنا رکھا ہے، یہ آپ کا مسئلہ، یہ صحیح ہے یا غلط ہم یہ نہیں کہیں گے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ایک طریقے سے مبالغہ آرائی ہے. مبالغہ آرائی ہے کہ آپ کو اتنی ماں کے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن سسٹم بنا ہے وہ ہمارے یہاں. شادی سے پہلے بات ہو جاتی ہے کہ ریت رواج رسم و رواج مالیگاؤں شہر کے مطابق چلے گا. اگر یہ پنچ میں طے نہ ہو تو شاید شادی کی تاریخ طے نہ ہو. بھائی ریت رواج مالیگاؤں کیوں؟ ریت رواج جو ہوتا ہے وہ شریعت ہوگی نا کہ مالیگاؤں رہے گا. اب ریت رواج سے مطلب اتوار بھی جائے، منگل بھی جائے، جمعہ بھی جائے، اگر ایک دن نہ بھیجے تو مائک والوں کا فون جائے گا، ادھر جا کے بھیجے نہیں آپ نے، کتنا کپڑا دھلوا رہے، کتنا کام کروا رہے. ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، اس کو گھر میں رہنا ہے. اب جو بنیادی کام کاج ہے، اب اگر وہ نہ کرے تو پھر عورت کیا کرے گی؟ 5 گھنٹے عورتیں موبائل لے کے بیٹھے رہتی ہیں. وہ پاکستانی سیریل اور ایرانی کیا کیا نہیں آ رہا ہمارے سماج میں، بتائیے آپ. تو یہ جب ہم بنیاد سے بگڑتے ہیں نا، بیسک خراب ہوتا ہے تو اوپر تک خرابی آتی ہے. تو ماں باپ جو بیٹے بیٹیوں والے ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہیں. اب ذمہ داری نبھانی کیسی ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا مال کمائے اپنی بساط کے مطابق جس میں اچھے طریقے سے گھر چل سکے. ایک عرف عام ہے ہمارے شہر میں، گھڑی لگانے والا، جو لون چلانے والا جو مزدور ہے، اور وہ محنت کر کے لاتا ہے، اپنا گھر چل جا رہا ہے، تو یہ اس کی اپنی بساط کے مطابق کافی ہے. کوئی عورت ایک مزدور آدمی کو، مزدور شوہر کو یہ تانا نہیں دے گی کہ ہمارے پڑوس میں دیکھو اس سے کارخانے چلتے ہیں، وہ تو 5-5 ہزار کا سوٹ لگا دیتا ہے اپنی بیوی کو، آپ نے کیا لا کے دیا؟ یہ عورت نہیں کہہ سکتی. کیوں؟ اس واسطے سے اس کے شوہر کو جب قدرتی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مزدور لوگوں کی لائن میں رکھا ہے تو وہ سیٹ صاحبان والا مطالبہ کیوں کریں گے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کفایت شعاری بچیوں کو، لڑکیوں کو بچپن سے شروع سے سکھانا چاہیے. کچھ چیز کا مطالبہ کریں، کبھی کچھ چیز نہ بھی دیجیے آپ. ہر چیز آدمی یعنی باپ جو ہوتا ہے وہ بچی کی ہر چیز لا کے پوری کرتا ہے. پھر جب وہ سسرال جاتی ہے تو باپ کی عمر 50 سال ہے اور شوہر کی عمر 22-25 سال ہے. اور 50 سال میں جو اس کو آرام ملا ہے، یہ جو فیسلٹی ملی ہے، وہ اپنے 22-25 سال کے شوہر سے چاہتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاملہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی آپ کے باپ کو 50 سال کی عمر میں جو میچورٹی اس کے اندر آئی ہے، جو اس نے خیر حاصل کی ہے، جو عمر کا لمبا عرصہ اس نے گزارا ہے، اس کو بھی تو آپ دیکھیں گے نا. جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ پٹھے گھر میں زندگی کاٹے ہوئے ہمارے ہیں. اب جب گھر دیکھنے کی بات ہے بیٹی کی، بھائی RCC ہونا چاہیے، ہاں لڑکا چاول بیچی چلے گا، انجینئر ہونا چاہیے. انجینئروں کے بھی لوگ چاول اور کپڑے بیچ رہے ہیں ہمارے. یہ بلکہ ہمارے یہاں ہندوستانی اعتبار سے ایک ناکامی کی علامت ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. لیکن کیا دیکھتے ہیں لوگ؟ مولانا دیندار رشتہ بتائیے. جب مولانا دیندار رشتہ بتاتے ہیں، تھوڑا خوبصورت بتائیے. پہلے بولنا تھا نا تیرے کو. پہلے کیا سوچنا لاتے ہیں؟ دیندار لڑکی بتاؤ، دیندار لڑکا بتاؤ، تاکہ دیندار گھرانہ ہے. لیکن جب دیندار بتایا جائے، نہیں ایسا نہیں، تھوڑا سا ایسا بتائیے، تو پہلے ہی آپ مطالبہ رکھو کہ پہلے ایسا چاہیے آپ کو. اور جب ہم بیج بوتے ہیں اس سے جو فصل آتی ہے تو وہی ہم کو نصیب ہوتی ہے. تو اگر آپ نے خوبصورتی کا بیج بویا ہے، اور آپ نے اگر مالداری کا بیج بویا ہے، آپ نے حسب و نسب کا بیج بویا ہے، تو وہی فصل آنے والی ہے. آپ نے دینداری کا بیج بویا ہے، دیندار فصل آئے گی، دیندار نسل آئے گی آپ کی. یہ بنیاد ہے. ایک باپ جب اپنی اولاد کے بارے میں ذمہ دار ہے تو وہ جہاں کہیں پرورش کے سلسلے میں ذمہ دار ہے، وہیں نکاح کے سلسلے میں ذمہ دار ہوتا ہے. لہذا دیندار گھرانے کو ترجیح دینا یہ انسان کی کامیابی کی علامت. کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض پر بذات الدین تربت یدا کا؟ مالدار سے بھی نکاح کرنا جائز، خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا جائز، اور حسب نسب والے لڑکا لڑکی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. لیکن ایک ہی چیز کے بارے میں کہا کہ دینداری کو ترجیح دے کر کامیابی حاصل کر لو. کیوں؟ اس واسطے کہ کامیابی کی ضمانت اللہ اس کے رسول نے صرف دینداری میں دی. باقی جگہ کامیابی مل بھی سکتی ہے آپ کو، نہیں بھی مل سکتی. یہاں ضمانت اور یہاں گارنٹی کہ یہاں کامیابی ملے گی. جب ہم اس کو ترجیح دیں گے، سماج میں لوگ نیک بنیں گے. لوگ اسکول میں بچیوں کو داخلہ کرانے کے بجائے، بڑے کالجز میں داخلہ کرانے کے بجائے مدارس کا رخ کریں گے. مدارس کی اہمیت بڑھے گی، مساجد سے لوگ جوڑیں گے. ابھی میں نے تکمیل قرآن پر میں نے تذکرہ کیا تھا کہ تراویح میں ہمارے خواتین جب آتی تھی تو جگہ نہیں رہتی تھی خواتین میں. ابھی اور بنانا پڑے گا اوپر ایک منزلہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں جمعوں میں خواتین کی حاضری کم ہوتی ہے. آدمی کارخانہ جاتا ہے یا 12:30 بجے سو کو اٹھتا ہے، وہ گرتے پڑتے نہا کر کے وہ سوچتا ہے کہ جمعہ میں پڑھ لوں کافی ہے. اہتمام ہونا چاہیے. اب اگر آپ حدیث ہیں تو اہتمام کیجئے کہ
بیوی بچوں کے ساتھ مسجد آئیے تاکہ دوسروں کے مقابلے میں ممتاز بھی ہو سکے اور آپ کے گھر کی خواتین کی تربیت ہو سکے. یہاں جمعہ میں جو خطابات ہوتے ہیں خطیب محنت کر کے آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ایسی باتیں کی جائے جو لوگوں کے دل میں اتر سکے, لہٰذا اس کا آپ اہتمام کیجیے. اور جو شوہر ہوتا ہے, جب ہمارے نوجوان شادی شدہ جب نہیں ہوتے ہیں تو بڑی ان کے اندر ایک طریقے سے کوتاہی کی وجہ سے سستی, غفلت اور ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ بس دنیا اپنی ہے, جو چاہو کرو جو چاہو کرو. نہیں, آپ جب بلوغت میں پہنچ گئے تو آپ کی اپنی وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں. اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کی پوری توجہ تعلیم پر ہونی چاہیے. ہمارے شہر میں کیا کیا ہوتا ہے, یہ اتنا نازک جگہ ہوتی ہے, یہ اتنی معتبر جگہ ہے کہ وہاں اس طریقے کی ایسی چیزیں جو گرچہ اصلاح کے غرض سے بیان کی جائے لیکن ہم تذکرہ نہیں کر پائیں گے. جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں اسکول اور کالجز کے باہر جو ہنگامے, جو شور اور جو واٹس ایپ اور فون کے ذریعے سے جو شرارتیں دیکھنے کو مل رہی ہے, ہم ان میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ یہاں نہیں کر سکتے. بس مبہم میں کر لیں, سمجھ جائیے اتنے میں. یہ آپ جب 16 سال یا 18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں, خون ایک دم یعنی کھول رہا ہوتا ہے, گرم ہوتا ہے کہ کیا کر جائیں, کیا توڑ دیں کیا پھوڑ دیں. تو توڑنا پھوڑنا نہیں ہے آپ کو جو ذمہ داری ہے پہلے اگر آپ تعلیمی مرحلے میں ہیں تعلیم حاصل کیجیے. اگر تعلیمی مرحلے میں آپ نہیں ہیں, جیسے بہت سارے لوگ 10ویں پڑھ کے نکل جاتے ہیں, 12ویں پڑھ کے بس پھر کام کاج میں لگ جاتے ہیں, تو کام کاج کے حوالے سے آپ اپنی ذات کو اور اپنے گھر پریوار کو دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ کے یہاں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بہن بیٹیاں بھی ہوں. بہن بیٹیوں میں ایسا ہوتا ہے کچھ بہن بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئی ہوں تو بھانجے اور بھتیجے والے بھی آپ ہوں گے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کو اس لڑکپن کے یا اس نوجوانی کے ابتدائی مرحلے میں آپ سنجیدہ بنائیے. آپ سنجیدہ بنا کے یہاں سے محنت کریں گے تو جب آپ 18 سال سے کام میں لگیں گے یا 20 سال سے, تو آپ شادی ہوتے ہوتے ایک ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی بن سکتے ہیں. لیکن آپ کا مزاج بن گیا کہ نہیں 2000 کا کام کرنے کا باقی سونے کا, کہاں سے ترقی ہوگی, کہاں سے ترقی ہوگی. جس عمر کے لمحے میں مرحلے میں آپ 5000 کا کام کر سکتے تھے, اب 2000 کا کام کر کے باقی آپ گھوم رہے ہیں. 1500 کام کر کے 1000 اما کو دے دیا, اما بھی کیا بولے گی, لڑکا بھی 18 سال کا جان تو کیا بولنا اس کو. ابھی اس عمر میں تو آدمی 18 سے 30 میں تو پتھر پھوڑ سکتا ہے آدمی. 30 کے بعد تو بال بھی سفید ہو رہے ہیں, ہڈیاں بھی کمزور ہیں, منگے کی شکایت ہے, ہارٹ کی دنیا کی شکایتیں ہمارے 30 کے بعد آ رہی ہیں. 30 کے بعد کیا کرو گے آپ؟ جب 2-3 دھونے والے آ جائیں گے ہمارے آس پاس میں, پھر تو یہ مسئلہ ہوگا کیا کارخانے میں فون آتا ہے کہ بچے بیمار ہیں, بچے رو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو جو پہلے سے آپ کو کرنا ہے اس میں سنجیدہ ہوئیے. اور جو لوگ تعلیمی مرحلے میں ہیں وہ اپنا منصوبہ مضبوط بنائیں. عام طور پہ ہمارے شہر میں آپ دیکھیے کہ MBBS کی راہیں آسان ہو گئی ہے, انجینئرنگ کالجز کھل گئے ہیں. پہلے تو باہر جانا پڑتا تھا. ہاں, آپ اگر ٹیچنگ لائن میں جانا چاہتے ہیں تو اور آسانی ہے آپ کے لیے. تو اس میں آپ اپنے فیلڈ کے اندر اچھی جم کے محنت کریں. ابھی تعلیمی مرحلے میں دیکھیے ابھی ایگزامات شروع ہوں گے, میرے خیال ہے 12ویں کا شاید ہو چکا, اب 10ویں 11ویں کا شروع ہوگا. تو اس میں آپ محنت کیجیے, نیٹ میں آپ دلچسپی لیجیے اور اچھے اساتذہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کیجیے اور ان سے گائیڈ لائن حاصل کیجیے, ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیے کہ تعلیمی مرحلے میں کون سی اسکیمیں آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے. اگر آپ غریب بھی ہیں تو آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارے یہاں ممبئی کے اندر کچھ ایسی تنظیمیں ہیں, کچھ ایسے ادارے ہیں جو طلبا کو اسکالرشپ کے نام پر 50% پوری فیس پرووائڈ کرتے ہیں. وہ لوگ, میں نے ابھی ہمارے بچے کا ہوا تھا معاملہ MBBS میں, تو ایک غریب طالبہ, بہت غریب طالبہ جس کے گھر میں کھانے کو نہ رہے, اس نے محنت کی, پہلے اس نے حفظ کیا, پھر شاہین میں اس کو داخلہ لیا اس نے نیٹ میں, اور MBBS میں اس نے فری میں ایڈمیشن حاصل کیا. یہ ایسی مثالیں آپ کے شہر میں, شہر کے اندر موجود ہیں. آپ غریب گھرانے کے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں اس کو حافظ جی بنا دو, یہ مؤذن بن جائے گا, کہیں کسی مدرسے میں عالم بنا لو, بس وہی تھوڑا موڑا نہیں. اعلیٰ کوالٹی کے لوگ بنو, اعلیٰ کوالٹی کے لوگ پیدا کرو آپ. تو یہ جو تعلیمی مرحلے میں ہوتے ہیں ان کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کے بارے میں باتیں بہت ساری ہیں, میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم جب کسی کے یہاں محکوم ہوتے ہیں, جیسے کسی کے ہم کارخانہ میں لوم چلا رہے ہیں, گھڑی لگا رہے ہیں, یا کسی دکان پہ ہم کام کرتے ہیں, تو ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے اپنے رسول کے ذریعے سے, ہم اپنے مالک کے ساتھ وفادار بنیں. عام طور پہ یہ چیز سننے میں آتی ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ برائی بیان کرتا ہے اپنے مزدور کی, جو مزدور ہوتا ہے برائی بیان کرتا ہے اپنے مالک کی. دونوں میں تال میل نہیں ہوتا. مزدور یہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ کا مال تھوڑی ہے, اب مالک یہ سمجھتا ہے یہ تو نوکر ہے میرے. نہیں,
سب سے پہلے اس کے ایمان، اس کے اخلاق اور اس کے منہج و مسلک کے اعتبار سے آپ اس کے مرتبے کو پہچانیے کہ جس کو آپ نے اپنے یہاں رکھا ہوا ہے تو اس سلسلے میں اسلامی شریعت کیا تعلیم دیتی ہے آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو ایک گدھے نے غالباً اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ میرا جو مالک ہے مجھ پر بوجھ بہت ڈالتا ہے۔ یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جانوروں سے بھی بسا اوقات آپ نے ان کی زبانیں سمجھی ہیں، صحیح روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے مالک کو پھر نصیحت فرمائی، وہ اس کے مالک کو نصیحت تھی، یہ مجھ کو اور آپ کو بھی نصیحت ہے۔ اگر ہمارے ماتحت لوگ ہیں اور ہم 1500 تنخواہ دے رہے ہیں، 1500 بول رہا ہوں، 3500 نہیں بول رہا ہوں، بہت زیادہ نہ ہو جائے، 1500 دے رہے ہیں آپ، 1500 کا کام ڈال دیا آپ ان کو، اس سے زیادہ کام آپ دے رہے ہیں، اپنا ہاتھ بٹائیے، خود بھی اس میں لگ جائیے۔ اور آپ کھانا کھلاتے ہیں تو جو کھانا بچے لپٹ کے پھینک مت دو، کبھی کبھی اس کو بلا کے کھلاؤ، اس کو بھی اپنے ساتھ بیٹھاؤ، اس سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو کار میں گھومتے ہیں، بڑے کارخانے چلا رہے ہیں، تو مزدور کے ساتھ میں بیٹھنا، چائے پانی اس کے ساتھ میں کرنا، یہ اس کو اپنے لیے معیوب بات سمجھتے ہیں۔ یہ تکبر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے کہ نہیں مزدور کھڑے ہیں تو بیٹھا کہ کھڑا، چل میرے سامنے کھڑا۔ یہ اللہ نے آپ کو اونچا رکھا ہے نا، اس کو نیچا رکھا ہے، لیکن نیچا رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سلسلے میں تکبر اختیار کریں اور اس کو چھوٹا سمجھے، اس کو ہلکا سمجھے، نہیں، کبھی کبھی اپنے ساتھ بلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے یہ آپ کے اسلام کو بہتر بناتا ہے، یہ محاسن اسلام میں سے ہے۔ انس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں کھانا کھا رہے، کھانا پلیٹ میں یہاں وہاں جا رہا ہے۔ ابھی اگر ہمارے یہاں کوئی بڑا عالم آ جائے تو ہم اس کو دیکھیں گے، شہر کا کوئی بڑا آدمی اس کے ساتھ بٹھاؤ اس کو، ہاں کیوں؟ بڑے عالم ہیں اس لیے۔ کوئی بڑا وزیر آ جائے تو اس کو ایسی جگہ لوگ لے کر جائیں گے جہاں اس کی شایان شان انتظامات ہو، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ کوئی غلام، کوئی بچہ، کوئی پاگل عورت، ایک تھی پاگل عورت، اس کا دماغی سنتولن برابر نہیں تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آئیے اور میری بات سنیے۔ آپ گلی سے گزر رہے تھے، آپ سب صحابہ کے ساتھ جو بھی 2-4 صحابہ رہے ہوں گے، آپ اکیلے تھے، آپ گئے سائڈ میں، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس عورت کی بات سنی جس کا دماغی سنتولن صحیح نہیں تھا۔ اگر میں ایک یعنی ایسے مقام پر ہوں، آپ ایک ایسے مقام پر جو اونچا ہے، اگر کوئی ایسی عورت آئے جو کالی گلوٹی ہو، اس سے کپڑا خراب ہو، اور ہم سے کہے کہ آؤ ہم کو آپ سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ بات کرنی ہے، ہمارا کیا رویہ ہوگا بتائیے؟ ہمارا تو یہ رویہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی سیٹھ مہمان آتا ہے تو اس کے لیے الگ ہے، کوئی غریب آ گیا تو اس کو پیدری بٹھائیں گے، پانی وہیں دے دے، اس کا پانی وہیں جائے گا، اس کے مہمان نوازی ہم پیتری پہ کرتے ہیں، غریب رشتے دار ہے وہ، یہ تفریق کہاں سے کر رہے ہیں؟ کوئی اگر کوئی عذر ہے، جیسے کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کپڑوں سے بدبو آتی ہے، کچھ ایسا معاملہ ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی عذر کی بنیاد پہ کوئی معاملہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس طرح فرق کرنا یہ درست اور صحیح بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کوئی آدمی معزز ہے تو اس کا جو احترام ہے وہ اس حیثیت سے ہونا چاہیے، لیکن غریبوں کو نگلیکٹ کرنا یا ان کو حقیر سمجھنا، ان کو کمتر سمجھنا، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ تو جو مالک ہوتا ہے وہ مزدور کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ حکم دیا گیا حدیث میں، پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ پسینہ سوکھنے کا مطلب کیا کہ پسینہ نکلنا ہی چاہیے، کسی کو نکلے نہیں تو کیا کریں گے؟ تو پسینہ سوکھنے کا مطلب وہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کے تنخواہ کا جو وقت ہے، اگر مہینہ ٹو مہینہ تنخواہ آپ دیتے ہیں تو اس میں دیری نہ کریں۔ عام طور پہ بڑے جو ادارے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ادارے، اسکول ہیں، مہینہ اس میں لوگ تنخواہ نہیں دیتے، مہینہ لوگ تنخواہ نہیں دیتے۔ ایک آدمی تھا، بڑی کمپنی کا مالک تھا، وہ مسلمان صرف اس لیے ہوا تھا کہ اسلام میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دیں۔ جس پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اس پر مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، جس پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہاں مسلمان نہیں ہے۔ تو مزدوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ ہمارے دین کی تعلیم۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض الموت کی نصیحت ہے اس میں کیا ہے؟ نماز اور لونڈی اور غلاموں کے حقوق کا تم خیال رکھو۔ ایسے ہی جو دیگر ہمارے ماتحتین ہوتے ہیں تو ان کی تہواروں کے موقع پر یا اور دیگر موقع سے اور ان کی مجبوریوں میں ان کا ساتھ دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم جب زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، کبھی موقع رہے گا تو میں مالک کئی مسجدوں میں اس پر خطبہ دوں گا، زکوٰۃ کے مد کے اوپر اور مسلمانوں کا جو غلط رویہ ہے اس کے اوپر ہم اس پر بات کریں گے۔ آج ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں ایک کارخانہ دار ہوں، میرے پاس چلو 40 لوگ ہیں، ابھی ہے نہیں، ایک مثال دے رہے ہوں، تو اب میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، زکوٰۃ نکالنا مجھے کس کو زکوٰۃ دوں گا؟ میں پہلے دیکھوں گا کہ میرے بھائی بہنوں میں یا آس پاس کے لوگوں میں، پڑوس میں کوئی اس کا مستحق ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھیں گے نا۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ بھائی جو ہمارے مزدور ہیں
جو ہماری کمپنی یا کارخانہ سنبھالتے ہیں، ان میں اگر مزدور ایسا ہے جو زکوٰۃ کے مد میں آتا ہے تو پہلے اس کا تعاون کریں گے نا. تو ہمارے یہاں معلقہ میں کارخانہ لوگ چلاتے ہیں، زکوٰۃ یو پی میں بھیجتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ جہاں آپ ہیں آپ زکوٰۃ یہاں نکالیں گے کہ وہاں یو پی بھیجیں گے؟ اب سعودی عرب والے اگر یہاں کوئی چیز بھیج رہے ہیں تو ان کے یہاں لینے والے لوگ نہیں ہیں، سب امیر لوگ ہیں تو یہاں بھیج رہے ہیں. اس پر قیاس نہیں کر سکتے آپ کے یہاں کا وہاں بھیج دو، یہاں کا یہی دو اور یہاں کا کہاں دینا ہے؟ جو آپ کے ماتحت ہے پہلے ان کو دو. دوہرا اجر ہے اس میں دوہرا اجر ہے. اور اگر آپ ان کو نہیں دیتے وہ دوسرے کو دیتے ہیں، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ جو پوچھ تاچھ رہے گی آخرت کی یہ باقی رہے گی آپ کے لیے، کہ آپ کا جو مزدور تھا یہ مستحق تھا. بعض لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ یار میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا ہوں، اپنے بھائی کو دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں آپ، لیکن اگر آپ صاحب نصاب آدمی ہیں، یعنی آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، اس کا مطلب آپ مالدار آدمی ہیں، تو اس سے پہلے بڑھ کر آپ اپنے بھائی بہنوں کی ضرورتوں کا خیال کیجئے. بہنیں کیسی ہوتی ہیں، ایک موضوع جو ہوتا ہے وہ گھنٹوں کا ہوتا ہے. ان کو محبت ہوتی ہے آپ کے بھائی اور ماں باپ پہ گھر کے جھاڑوؤں سے محبت ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو جس سے کچرا اٹھاتے ہیں نا، وہ کیا بولتے ہیں، کچرا اٹھانے والا کیا بولتے ہیں اس کو، اس سے محبت ہوتی ہے. آتی ہے ان کو اچھا لگتا ہے تو بولتے ہیں بھیا یہ لے کے چلے جاؤ. یہ ہوتی ہے بہنیں. اور جب بیمار پڑو گے نا تو وہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں سب بعد میں آتے ہیں. پہلے بہنیں اپنا دل نکال کے رکھ دیتی، کلیجہ نکال کے رکھ دیتی بھائی کے لیے. ہم ان کی قدر نہیں کرتے. کسی گھر میں سننے میں آتا ہے کہ بہنیں ہاسپٹل میں ہیں تو بھائی پوچھنے تک نہیں جاتے. ماں باپ تھے تو بہنوں کا بڑا مان سمان ہوتا تھا، بیٹی بول کے رکھتے تھے. ماں باپ کے انتقال کے بعد لوگوں میں یہ رجحان بن جاتا ہے کہ ہمارے ابا نہ رہے، ہمارا گھر کہاں رہا. یہ بڑی نیکیوں میں سے حسن سلوک آدمی کو بہت آگے لے کر جاتا ہے. اور ہمارا سب سے زیادہ کوتاہی ہمارے اپنے لوگوں میں اسی سلسلے میں، خصوصاً اہل حدیثوں کے یہاں تو ہمیں بہت کمی نظر آ رہی ہے اب، کہ ہم دوسروں کے یہاں چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں کمیاں ہیں. ہم رشتوں کو نبھانا نہیں جانتے، رشتوں میں اخلاص کی مٹھاس نہیں جانتے، رشتوں کی روحانیت کو نہیں سمجھتے، درگزر کے معاملات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت نفس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے معاملات میں نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اعلیٰ کوالٹی کے اہل حدیث دیکھیے، صحابہ کا دور دیکھیے، اٹھا کے مثالیں دیکھیے ان کے یہاں کیسی کیسی مثالیں ملے گی. وہ مشہور آتے ہیں نا، خود بھوکے سے دوسرے کو کھانا کھلایا، کون سی جان پہچان تھی بھائی؟ یہی دینی اخوت تھی، یہی بنیاد تھی کہ وہ لوگ ان باتوں کو سمجھنے والے تھے. لہٰذا ہر آدمی جب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گا تو بنیاد سے سارے معاملات صحیح ہوں گے. ہم باتیں بہت کر سکتے ہیں، ہمارا کلام بہت ہے، بات کرنا ہے تو ہم صبح سے لے کے ابھی عشاء تک باتیں ختم نہیں ہوگی، لیکن عمل کی بات آئے گی تو ہم جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں پڑھتے نہیں. کتنی کوتاہی ہے. اس لیے اپنی اصلاح کیجیے. رمضان کے بعد کی کچھ ذمہ داریاں، میں اس پر 4-5 باتیں تذکرہ کرنا چاہتا تھا، وقت ختم ہو چکا. ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا، اپنے آپ کو نفاق سے بچائیے گا. نفاق سے کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو؟ نفاق سے بچانے کا راستہ یہ ہے کہ نفاق کی جو علامات ہیں جو بتایا گا، آدمی جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، جھگڑا کرے تو آدمی گالی نہ دے. تو جو منافق کی جو نشانیاں بتائی گئی ہے کہ آدمی یہ 4 کام کرتا ہے منافق ہو جاتا ہے، تو منافق کی یا نفاق کی نشانیوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اس واسطے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کہ آدمی کے اندر جب 4 علامتیں ہوں تو وہ پکا منافق ہوتا ہے، اس کو امام بخاری نے کتاب الایمان میں ذکر کیا. اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ نفاق کے ذریعے سے آدمی کا ایمان کم ہوتا ہے، اور جب آدمی کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے یا منافق کی نشانیاں پیدا ہوتی ہیں تو ایمان کی مٹھاس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اور وہ خیر و برکتیں جو ایمان اور اس کی نشانیوں اور اس کی علامات سے ملنی چاہیے تھی، وہ خیر و برکتیں آدمی کو نفاق کے آ جانے سے یا نفاق کی علامات آ جانے کی وجہ سے آدمی ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے نفس کے بارے میں سب سے پہلے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. جب مرد و خواتین مل کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے تو پورے سماج کا تزکیہ ہو سکے گا. اگر ہم صرف دوسروں پر نظر رکھیں گے، صرف تقریر میں گفتگو رہے گی، چھوٹی کلپ بنا کر ڈالو، چھوٹی کلپ سنو، اور عمل کہاں ہے؟ عمل کہیں نہیں ہے. تو اس پہ اصلاح نہیں ہوگی. ہمیں اپنی غلطیوں کا جائزہ رمضان کے بعد بھی لینا چاہیے کہ رمضان میں کیا کوتاہی ہوئی، رمضان کے بعد کہیں ویسے تو نہیں ہو گیا، پھر رمضان سے پہلے کیسے تھے، کچھ بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اخلاق میں بدلاؤ، کردار میں بدلاؤ، گفتار میں بدلاؤ، نگاہ میں بدلاؤ، سوچ و فکر میں بدلاؤ، عمل و کردار میں بدلاؤ، ہر جگہ بدلاؤ نظر آنا چاہیے. تو یہ رمضان ہمارے لیے کامیابی کی علامت ہوگا. اگر رمضان سے پہلے ویسے ہی ہم ہو گئے جیسے تھا کہ ٹائر میں ہم نے ہوا بھری تھی، رمضان کے بعد وہ ٹائر میں سے ہوا نکل گئی، پنچر ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق سے نوازے اور ہماری اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں.
ہمیں اللہ تعالیٰ سماج کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا اور برکت کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہمارے اخلاص سے برکتیں عطا فرمائے، ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار اللہ تعالیٰ شفا کاملہ اجلا عطا فرمائے، جو مقروض ہے اللہ کا رزق ادا کر دے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہتر اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وجل وأكبر۔